جی بیٹا السلام علیکم۔ اچھا جی چلیں آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر کا۔ اس دن ہم نے تحریک مجاہدین پڑھی تھی، آج ہم پڑھیں گے تحریک علی گڑھ۔ شروع کر لیتے ہیں کلاس کو، جیسے جیسے پھر وہ طلبہ آتے جائیں گے میں ان کو ساتھ ساتھ ایڈمٹ کرتا جاؤں گا۔ جی بیٹا مجھے بتائیے گا ذرا، اسکرین شو ہو رہی ہے آپ کو؟ یس سر۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ اچھا جی چلیے آج ہم آغاز کریں گے سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کا۔ یہ سوال آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے اور ظاہر ہے آپ نے اس کو میٹرک میں انٹر میں پڑھا ہے، لیکن آج ہم اس کو آپ کو ایک مختلف ڈائمینشن میں پڑھائیں گے، تاریخی پس منظر ساتھ اس کا بتائیں گے کہ اس تحریک کا تاریخی پس منظر کیا تھا۔ سب سے پہلے تو بیٹا ہمیں اس دور کو دیکھنا پڑے گا کہ جس دور میں یہ تحریک تھی۔ یہ دور بنتا ہے برٹش کا، 1857 کی جنگ آزادی ختم کر دی گئی ہے جسے انگریز بغاوت کہتا ہے، اور پورے ہندوستان پہ اس کا تسلط قائم ہو چکا ہے، دوبارہ سے ہر قسم کی شورش ختم ہو چکی ہے، لیکن اب اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں نا وہ بڑے خطرناک ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ جن کو نقصان ہو رہا ہے وہ مسلمان ہیں۔ یہ دیکھیے ولیم ہنٹر کا قول اس میں درج ہے، ولیم ولسن ہنٹر اس کا پورا نام ہے، ڈبلیو ہنٹر۔ کہتے ہیں جی کہ ولیم ہنٹر نے یہ بات کہی تھی اس وقت، اس نے کہا کہ مسلمان قوم جو کبھی ہندوستان کے سیاہ و سفید کی مالک تھی، آج تاریخ میں سیاہ دھبے کی حیثیت اختیار کرتی۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے تاریخ دانوں نے ان واقعات کو لکھا ہے، 1857 کے ان واقعات کو جن کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اب ان حالات میں جب کہ ایسے حالات بنے ہوئے ہیں، ہر طرف مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور دلی شہر کے اطراف میں چاندنی چوک میں لاشوں کے انبار لگے ہوئے، ایک ایک دن میں کئی کئی لوگوں کو، مسلمانوں کو اٹھا کے علماء کو پھانسیاں دی گئیں، 2 250 علماء کو ایک ایک دن میں پھانسیاں دی گئیں۔ اب ان حالات میں ایک شخص سامنے آتا ہے جس کا نام سر سید احمد خان ہے۔ اب اس کی سوچ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس پسماندگی سے کیسے باہر نکالا جائے، آخر وہ کون سا ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس سے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف لایا جائے اور انہیں ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے۔ چلیے آگے چل کے سر سید کے کارنامے ہم بیان کرتے ہیں۔ سر سید کا تعارف، آپ 17 اکتوبر 1817 کو دلی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد میر متقی کو شاہی دربار میں بڑا اثر و رسوخ حاصل تھا، اور آپ کی تربیت اور تعمیر اخلاق اور کردار کا سارا جتنا بھی کام ہے یہ آپ کی والدہ نے کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ 1838 میں آپ کے والد انتقال کر گئے، آپ نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں بحیثیت نائب منشی کے ملازمت اختیار کر لی۔ 1841 میں منصفی کا امتحان پاس کیا۔ دیکھیں بیٹا، منصف ہوتا ہے جسے آپ یوں سمجھ دیں کہ آج کے دور کا جیسے ڈسٹرکٹ اینڈ سول جج ہوتا ہے،
سول جج سمجھ لیں یا میجسٹریٹ سمجھ لیں، چلے آپ اس طرح سے اسے منصف کہا جاتا تھا اس دور کے اندر۔ منصفی کا امتحان آپ نے پاس کیا اور اس سے کیا ہوا کہ آپ کو مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے بھیجا جاتا بطور میجسٹریٹ کے یا بطور منصف کے، آپ جو ہے وہ کام اپنا سر انجام دے۔ پھر آپ نے ترقی کی، محنت کی، اور 1846 میں چیف جج کے عہدے پر آپ پہنچ گئے۔ چیف جج آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آج کے دور کا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوتا ہے، اور مختلف شہروں میں آپ بطور چیف جج جو ہے وہ رہے، جس میں دلی، بجنور، مراد آباد، غازی پور، بنارس، یہ سب اس میں شامل۔ 1876 میں آپ پینشن لے کے علی گڑھ چلے گئے اور پھر بقیہ زندگی آپ نے وہیں گزاری۔ سر سید کی تحریک کے مقاصد کیا تھے؟ سب سے پہلا مقصد جو تھا وہ یہ کہ مسلمانوں اور حکومت کے درمیان اعتماد کو بحال کرنا۔ دیکھیں بیٹا، بات یہ ہے کہ جب تک اعتماد بحال نہ ہو یہ معاملات آگے چلتے نہیں ہیں، کیونکہ ہندوؤں نے سارا ملبہ 1857 کا مسلمانوں پہ ڈال دیا۔ اب اصل حقیقت جو تاریخ دانوں نے لکھی ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ گو کہ اس وقت جو سارے معاملات تھے اس کے اندر دیگر قومیں بھی شامل، ہندو بھی شامل تھے، سکھ بھی شامل تھے، اور ہندوستان کی دیگر قومیں بھی شامل تھیں، لیکن الٹیمیٹ کیا ہوا کہ وہ سب کے سب اپنا پلہ چھڑا کے نکل گئے اور سارا الزام مسلمانوں پہ آ گیا۔ اب انگریز نے نہ صرف ان کو قتل عام ان کا کیا مسلمانوں کا، بلکہ ان کی جائیدادیں چھین لیں، ان کو نوکریوں سے بے دخل کر دیا، جن کے پاس زمینیں تھیں ان کی زمینیں ضبط کر لیں۔ بہت سارے معاملات ایسے اس دور کے اندر تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ آگے بڑھتے ہیں، انگریزوں سے بات کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں ایک بڑی تاریخی اہمیت رکھتے ہیں، ان کا ہرگز ایسا کردار نہیں ہے، اور ان معاملات کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات، مسلمان بر صغیر کو جدید مسلمانان بر صغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا۔ اب بیٹا دوسری بات بھی آپ سمجھ لیں، وہ یہ کہ بڑے عرصے تک مسلمان انگریزی زبان سے انکار کرتے رہے، یہ فرنگی کی زبان ہے، ہم اس زبان کو نہیں سیکھیں گے، فرنگی کو ہندوستان سے نکل جانا چاہیے، اس کے خلاف لڑتے رہے، سب کچھ ہوا۔ آخر میں سر سید نے ان کو کہا کہ اگر آپ لوگ آگے نہیں بڑھیں گے آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ سر سید بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک دفتر میں گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ تمام تر جتنے بھی اس کے امپلائیز تھے، ایک چھوٹے آفیسر سے لے کے بڑے تک اور عام کلرک تک، سب کے سب ہندو تھے یا کچھ دیگر کمیونٹیز سے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان، تو پتہ چلا کہ ایک نائب قاصد ہے یعنی پی این، ایک چوکیدار ہے اور ایک خاکرو ہے۔ سر سید کہتا ہے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جو دیگر قومیں تھیں، ہندو تھے، وہ اس چکر میں نہیں پڑے کہ یہ انگریزی زبان جو ہے فرنگی کی زبان ہے یا غیر اسلامی ہے۔ انہوں نے انگریزی زبان کو سیکھا اور فٹافٹ جو ہے اس وقت کے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ماڈیفائی کیا، اور انہوں نے فٹافٹ جو ہے اپنے معاملات کو سیٹل کر لیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ سر سید کی اس تحریک کے بعد پھر مسلمان آنا شروع، مسلمانان بر صغیر کے لیے اس کو سیاست سے باز رکھنا، کیونکہ ابھی تیاری نہیں ہے نا۔ سر سید نے کہا کہ ہم سیاست میں ابھی نہیں آئے، سب سے پہلے تعلیم پہ توجہ دیں۔ حالانکہ علی گڑھ کی تحریک کا اگر ہم دیکھیں نا تو سب سے زیادہ سیاسی کردار ہے۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کس نے بنائی؟ سر سید نے۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے جو ارکان تھے انہوں نے کیا کیا؟ مسلم لیگ بنائی۔ انہی ارکان نے تحریک پاکستان چلائی، انہی ارکان نے کل جو جا کے آگے چل کے پاکستان بنایا۔ تو حقیقی بانی تو پھر سر سید ہوئے نا۔ شروع میں وہ سیاست سے باز کر رہے ہیں لیکن بعد میں وہ سیاست میں لے کے آ رہے ہیں۔ تحریک علی گڑھ کی تعلیمی خدمات، اس میں مراد آباد، غازی پور کا مدرسہ یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ ہاں، سائنٹیفک سوسائٹی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس وقت جو علوم تھے مغربی، ان کو جس میں سائنس، ادب، تاریخ اور دیگر قسم کے علوم،
وہ سب کے سب انگریزی زبان میں تھے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ ان کو اردو زبان میں منتقل کیا جائے۔ اب اردو زبان میں منتقل کرنے کے لیے آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی بنائی، یعنی دارالترجمہ بنایا۔ بعد میں اس کا دفتر جو ہے وہ آپ علی گڑھ لے۔ دیکھیں بیٹا، کوئی بھی چیز ہے، چاہے ہم میں سے کسی کی انگریزی کتنی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن جو بندہ کوئی اپنی مدر لینگویج میں کمفرٹیبل ہو کے تعلیم حاصل کر سکتا ہے یا پڑھ سکتا ہے، کسی فارن لینگویج میں نہیں ہو سکتا۔ یہ بات طے شدہ ہے۔ چین کتنا بڑا ملک ہے، 1.5 ارب آبادی ہے اس کی، چائنیز زبان پڑھاتے ہیں، رشین ہیں، فرینچ ہیں، جیپنیز ہیں، جرمن قوم ہے، اور کورین ہے، سب اپنی اپنی زبانوں میں اپنی قوم کو تعلیم دے کہ تعلیم اس کے بغیر نامکمل رہتی ہے۔ کمیٹی خواستگار ترقی مسلمانان ہند، یہ کمیٹی بنائی کہ جس میں مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ اس کے بعد ایم اے ہائی اسکول، ایم اے کالج اور محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو ہے یہ اس دور کے اندر بنی کہ جب آپ نے دیکھا کہ حالات اس طرح کے ہیں، اب ہندوستان کے دیگر علاقوں میں بھی تعلیمی ادارے کھلنے چاہیے، تو پھر آپ نے اپنے شاگردوں اور وہ مخیر لوگ کہ جو مال خرچ کر سکتے تھے ان کے ذریعے یہ ایک ادارہ بنایا جو ہندوستان کے طول و عرض میں مسلمانوں کے لیے ادارے کھولتا تھا۔ اور سر سید کا انتقال ہوا جی 1898 میں، لیکن آپ کے انتقال کے 22 سال کے بعد 1920 میں آپ کے بنائے ہوئے ادارے کالج کو گورنمنٹ نے یونیورسٹی کا درجہ دیا۔ دیگر ادارے جو آپ کے انڈر بنے ان میں سندھ مدرسۃ الاسلام ہے، مسلم کالج کانپور ہے، اسلامیہ کالج پشاور ہے اور دیگر ادارے۔ اب آجیے تحریک علی گڑھ کی معاشرتی خدمات۔ دیکھیں بیٹا، سوسائٹی کا جب تک امپیکٹ نہ ہو معاملات آگے نہیں چلتے۔ سب سے پہلی بات سماجی اصلاح کے لیے اقدامات اٹھائے۔ ایک رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا گیا، مسلم عیسائی تعلقات کی طرف توجہ دی گئی، کیونکہ مسلمان عیسائیوں سے نفرت کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا سب ناجائز سمجھتے تھے۔ آپ نے کتابچہ لکھا احکام توام اہل کتاب، یعنی اہل کتاب کے ساتھ آپ بیٹھ کے کھا پی سکتے ہیں، رشتے ناطے کر سکتے ہیں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، کیونکہ انگریز جو تھے وہ سارے کے سارے جو تھے وہ کرسچنز تھے۔ اب آپ نے اس چیز کی طرف مائل کیا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ساتھ بیٹھ کے آپ ان کے اکٹھے کھا پی سکتے ہیں۔ حکومت کے ساتھ غلط فہمیوں کا ازالہ، یہ کتاب ہے لائل محمدنز آف انڈیا۔ اس کا میں آگے چل کے آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا، لیکن سر دست یہ کہ اس کتاب سے بہت فائدہ ہوا اور مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان غلط فہمیاں دور۔ اب طالع غلامی، آپ نے ایک کتابچہ لکھا جس میں آپ نے واضح طور پہ یہ بتایا انگریز کو کہ اسلام میں غلاموں کے ساتھ مساویانہ سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور ہمارے لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کا تعین کیا جائے۔ یتیم خانوں کا قیام، کیونکہ بہت سارے یتیم خانے اس وقت عیسائی مشنریاں چلا رہی تھیں۔ سر سید نے یہ چاہا کہ کیوں نہ ہم اپنے یتیم خانے بنائیں تاکہ اپنے بچوں کے ایمان کو ہم محفوظ کر سکیں۔ مسلم معاشرے کی اصلاح، سر سید نے اسلامی معاشرے کی اصلاح کے لیے جو اقدامات اٹھائے، بڑے مضامین لکھے جی سر سید نے، مضامین لکھے، کتابیں لکھیں، مختلف جگہوں پہ اسپیچز دیں، ساری کی ساری اس لیے تاکہ مسلم معاشرے کی اصلاح کی جا سکے۔ تحریک علی گڑھ کی مذہبی خدمات، سب سے پہلے آتا ہے جی خطبات احمدیہ۔ دیکھیں بیٹا، یہ ایک ایسی کتاب تھی جس نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا۔ سر ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے۔ سر سید نے پھر اس کا علمی پیرائے میں جواب دیا۔ سر سید نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر خاموش ہو جاؤں، یہ میری نانا کی حرمت کی بات ہے۔ تو دن رات کر کے خطبات احمدیہ لکھی، آپ بیمار بھی رہے، آپ کی بیک بون کے اندر پین بھی ہوتی تھی اس کی وجہ سے، لیکن آپ نے اپنی محنت کو جاری رکھا۔ تفسیر قرآن سر سید نے لکھی، لیکن یہ شائع نہیں ہوئی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ تفسیر قرآن موجود ہے،
یہ موجود اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں تفسیر کے بنیادی اصولوں کو فالو نہیں کیا گیا۔ ہاں، سیرت النبی جیسی شاہکار کتاب علامہ شبلی نعمانی نے اسی کتب خانے میں بیٹھ کے لکھی، علی گڑھ کے، اور پہلی 3 جلدیں علامہ شبلی نعمانی کی ہیں، اور باقی کی جلدیں جو ہیں 4 وہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اسلام پر غیر مسلموں کے اعتراضات کا جواب دیا، کہ جتنے بھی وہ اعتراضات کرتے تھے اس کا اچھے پیرائے میں جواب دیا۔ اور علی گڑھ کی سیاسی خدمات، دیکھیں بیٹا، سیاسی خدمات ہمارے سامنے ہیں علی گڑھ کی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سر سید سے پہلے انگریزوں کے ساتھ مسلمانوں کے کوئی اچھے تعلقات نہیں۔ آپ نے ان کو قائل کیا اور انہیں بتایا آپ نے کہ کس طرح سے دوستانہ ماحول کے اندر رہ کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند، ہاں میں اس کی ضرور تشریح کروں گا۔ اسباب بغاوت ہند وہ رسالہ ہے کہ جس میں آپ نے بتایا انگریز کو 2-3 ڈائمنشن بتائیں۔ سب سے پہلے یہ ہندوستان کے حالات بتائے کہ جس قدر انگریز حکومت نے دبا کے رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ایک پریشر بلڈ ہو رہا تھا۔ پھر کیا ہوا، جب ان کو بات کرنے کا موقع نہ دیا جائے، جب ان کی بات سنی نہ جائے، تو الٹیمیٹ کیا ہوتا ہے، لوگ پھر احتجاج کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ ایسا ہی ہوا، یہ لوگ بھی احتجاج کے لیے پھر اٹھ کھڑے ہوئے، اور الٹیمیٹ کیا ہوا کہ 1857 کا واقعہ جو ہے وہ رونما۔ سر سید نے اس کو بہت اچھے انداز میں بیان کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ دیکھیں، مسلمان جو ہیں وہ اس کے اکیلے گناہ گار نہیں ہیں، باقی قومیں بھی، لیکن جنگ کے بعد سب سے زیادہ جس قوم کو ذلیل کیا گیا، جس کے اوپر سب سے زیادہ پابندیاں لگائی گئیں، جن کا معاشی قتل عام کیا گیا، وہ مسلمان۔ کہتے ہیں اس کتاب کے بعد مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو غلط فہمیاں تھیں کافی حد تک کم ہوئی۔ 2 قومی نظریے کی بات آپ نے کی 1867 میں، مسلمانوں کے لیے ایک الگ قوم کا آپ نے لفظ استعمال کیا۔ آپ بنارس میں اس وقت چیف جج لگے ہوئے تھے، تو بنارس میں اردو ہندی جھگڑا ہوا، وہ اردو ہندی تنازع ہوا۔ اس سے کیا ہوا، ہندو یہ چاہتے تھے کہ جتنی بھی ساری کی ساری جو لینگویج ہے، جو دفتری زبان، اس کو ہندی یا دیوناگری میں شفٹ کیا جائے، حالانکہ اس سے پہلے اردو زبان جو ہے وہ چل رہی تھی۔ اب سر سید نے یہ دیکھا اور سید نے کہا کہ یہ نہیں ممکن کہ ہم ان کے ساتھ جیسے بھی چلیں، لیکن یہ ہمیں کسی طور پر بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں کو سیاست سے دور کرنے کے لیے دور رہنے کا مشورہ دیا، کانگریس سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ سر سید نے کہا کہ ہم کانگریس میں ہمیں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ 1885 میں ایک ریٹائرڈ انگریز ملازم، اس کا نام ہے ایلون آکٹن ہیوم، اے او ہیوم، یہ ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھا اور بہت بڑا آفیسر تھا۔ اس نے جا کے برطانوی حکومت سے بات کی لندن میں کہ میں ہندوستان میں ایک سیاسی جماعت بنا رہا ہوں تاکہ ہندوستانیوں کو بتایا جا سکے کہ سیاست کیا ہوتی ہے اور تنقید کیسے کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اس کا بنیادی فلسفہ تھا جس کی بنیاد کے اوپر وہ چلا۔ اس سیاسی جماعت میں اس نے ہندوستان کی سب قوموں کو بلایا، مسلمان بھی آ گئے، ہندو بھی آ گئے، دیگر جماعتیں بھی آ گئیں، ان سب کو ایک فورم دیا اور ان سے کہا کہ آپ لوگ مکمل طور پہ آزاد ہیں، آپ جیسے چاہیں اپنا وقت جو ہے وہ گزار سکتے ہیں، آپ جس طرح سے چاہیں آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کی قدغن نہیں۔ ٹھیک ہے جی، لیکن اس میں جو مین فلسفہ تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایک ایسا فورم دیا جائے جس میں وہ بیٹھ کے انگریز حکومت کے خلاف بات کر سکیں، اور وہ کانگریس کا فورم تھا، ہندوؤں کے لیے بھی یہ فورم تھا، اپنی آواز بلند کر سکیں۔ تو سر سید نے کچھ ہی عرصے کے بعد کہنا شروع کر دیا کہ کانگریس جو ہے وہ ہندو جماعت بن چکی اور مسلمانوں کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ آپ کا قول ہے یہ کہ کانگریس نہ تو مسلمانوں کی جماعت ہے اور نہ ہی اس کے مطالبات مسلمانوں کے لیے سود مند، اس لیے آپ نے مسلمانوں کو کانگریس سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا گیا، یعنی سیپریٹ الیکٹوریٹ۔ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا جو ہے اس وقت کہا گیا کہ اس طرح سے کیا جائے کہ مسلمانوں کے ووٹ ووٹر لسٹیں الگ کر دی جائیں، ان کا سارا جتنا نظام ہے وہ الگ کر دیا جائے، اور جب یہ سارا کا سارا الگ ہوگا
اس سے کیا ہوگا کہ ان کی حقیقی نمائندگی سامنے آئے گی. میں اس کا طریقہ بیٹے آپ کو بتا دیتا ہوں، بعض بچوں کے ذہن میں شاید ہوگا، بعض کے ذہن میں نہیں ہوگا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سپوز اگر اس وقت ہندوستان میں 1 کروڑ آبادی تھی، جس میں 30 لاکھ مسلمان تھے، 70 لاکھ ہندو تھے، اور اسمبلی کی نشستیں تھی 100. اب یہ کیا گیا کہ 100 نشستوں کے لیے جو الیکشن ہونا ہے اس میں 30 لاکھ تو مسلمان ہیں، اب ان کی 30 سیٹیں الگ کر دیں، 70 نشستیں ہندوؤں کی الگ کر دیں، ووٹر لسٹیں ہندوؤں مسلمانوں کی الگ الگ کر دیں. اب ان 30 نشستوں میں مسلمان کینڈیڈیٹوں کے درمیان ہی مقابلہ ہو، ان میں سے جو 30 منتخب ہو کر آئیں گے وہ اسمبلی میں بیٹھے. یہ تھا سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم. اس کے بعد آگے دیکھیے، سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا حصہ. دیکھیں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا نا کہ سر سید نے دفتر میں جا کے دیکھا کہ کوئی بندہ سرکاری ملازم نہیں ہے سوائے چوکیدار کے، سوائے پی این کے، یہی مسلمان. اب سر سید کی اس تحریک کے بعد کیا ہوا کہ مسلمانوں کو ملازمتیں ملنا شروع، کوٹا سسٹم بن گیا. عدالتوں میں مسلمان جج بھی آنا شروع ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمان آفیسر بھی بننا شروع ہو گئے. ان کو لندن پڑھنے کے لیے اسکالرشپ بھی ملنا شروع ہو گئے، بے شمار مراحت ان کو ملنا شروع ہو. تو آپ نے کہا کہ نہیں، ہمیں الگ قوم کی حیثیت حاصل ہے اور ہمیں الگ سے جو ہے کوٹا ملنا چاہیے. قانون ساز کونسل میں آپ نے یہ مجموعی بات کی، آپ نے اس میں مسلمانوں کی بات نہیں، آپ نے کہا کہ ہندوستانیوں کی نمائندگی ہونی چاہیے. جو قانون سازی آپ کرتے ہیں، جن کے لیے کر رہے ہیں ہم ہندوستانیوں کے لیے، تو کم از کم اس چیز کا بھی خیال رکھیں اس قانون ساز کونسل میں مسلمان بھی شامل ہوں. اور اسی سلسلے میں جو ہے قانون 1861 کے اندر بنایا گیا اور مسلمانوں کی سیاسی جماعت کے قیام کی تجویز. آپ کے ذہن میں یہ خاکہ تھا شروع سے کہ مسلمانوں کی الگ سیاسی جماعت ہونی چاہیے. آپ نے اس حوالے سے مختلف ادوار کے اندر اعلان بھی کیا اس چیز کا. آپ یہ چاہتے تھے کہ ہماری ایک الگ سیاسی جماعت ہو. سیاسی قیادت کی فراہمی، یہ جتنے بڑے بڑے قائدین ہیں، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ظفر علی خان، مولانا حسرت موہانی، مولوی عبدالحق، لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین، سردار عبدالرب نشتر، بہت بڑے بڑے رہنما ہیں. یہ سب کے سب سر سید کے ادارے کے ساتھ وابستہ تھے، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا. اور پھر تحریک علی گڑھ کا کردار ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ جماعت ہے جو آگے چل کے مسلم لیگ بناتی، مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کرتی ہے اور ان کے لیے الگ ملک کے حصول کے لیے جدوجہد کرتی. تحریک علی گڑھ کی ادبی خدمات، دیکھیں بیٹا، ادبی خدمات کے لحاظ سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس اعتبار سے کہ تحریک علی گڑھ کی جو ادبی خدمات ہیں وہ بہت زیادہ. جی بیٹا. ادبی، جی، سب سے پہلے اردو زبان کا دفاع. دیکھیں بیٹا، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اردو ہندوستان میں بولی جانے والی دیگر زبانوں کی طرح کی زبان تھی، لیکن ہندوؤں کا اس کے ساتھ بغض پتہ کیوں تھا کہ اردو زبان میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ مقدس دینی ادب پڑا ہوا تھا ترجمے کے ساتھ. تفسیر، حدیث کی کتابیں، ٹھیک ہے، فقہی کتابیں اور معاشیات پہ کتابیں، اسلام کی تاریخ پہ کتابیں، ہر موضوع کے اوپر کتاب اردو زبان میں موجود ہے. اس لیے حالانکہ اردو تو دلی، دکن اور لکھنؤ کے لوگ بولتے تھے اور یہ لشکری زبان تھی، لشکروں میں بولی جانے والی، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ تعصب کا اظہار کیا تو پھر اردو ڈیفنس کمیٹی بنائی اردو کے تحفظ کے لیے. مولوی فضل الحق صاحب، مولوی عبدالحق صاحب نے اس کے اوپر بہت کام کیا. آثار السنادید، پرانی عمارتیں جو دلی کی تھیں ان کے اوپر آپ نے کتاب لکھی جس میں قطب مینار، جس میں شاہی مسجد اور دیگر بڑی بڑی عمارتیں شامل. رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا، اس کا میں
ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے بتا چکا ہوں اس اعتبار سے۔ لائل محمڈنز آف انڈیا، ہاں ہاں، یہ میں آپ کو کہتا تھا کہ آگے چل کے بتاؤں گا۔ دیکھیں بیٹا، یہ کتاب جو ہے یہ لکھی ہے سر سید نے ان تمام ہندوستان کے لوگوں کا آپ نے ڈیٹا اکٹھا کیا، ان مسلمان خاندانوں کا کہ جنہوں نے 1857 میں انگریزوں کی جانیں بچائی، انگریز عورتوں کی، بچوں کی جانیں بچائیں 1857 میں۔ آپ نے ان کی خدمات کے اوپر یہ ایک رسالہ لکھا اور اس کا نام رکھا، آپ نے رکھا کہ لائل محمڈنز آف انڈیا، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے ہندوستان کے وفادار مسلمان۔ اور انگریزوں کو یہ باور کروایا کہ جناب، جہاں آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے آپ کو قتل کیا، آپ کو نقصان پہنچایا، یہاں یہ بھی تو دیکھیں نا کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے آپ کے بچوں کی جانیں بچائی ہیں، آپ کے خاندانوں کو جانیں بچائی ان کی، اپنے گھروں کے اندر مسلمانوں نے آپ کو پناہ دی ہے۔ پھر لفظ نصارہ کی آپ نے تحقیق کی، دیکھیں یہ لفظ جو نصارہ ہے یہ قرآن مجید میں آتا ہے، یہود و نصارہ۔ اب وہ یہ بات مشہور کرتے تھے ہندو کہ یہ آپ کو نصارہ کہہ کے آپ کی توہین کرتے، کہ یہ برٹش تو سارے کرسچن تھے۔ تو سر سید نے پھر اس کی تحقیق کی کہ یہ لفظ جو ہے یہ ناصرہ سے نہیں بلکہ نصر سے ہے۔ نصر کا معنی ہے مدد کرنا، جیسے سورہ نصر ہے۔ تو آپ نے اس حوالے سے عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو غلط فہمی تھی اس کو درست، اور کہا کہ نصارہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، آپ کے ساتھی ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ اس کے بعد تاریخ سرکشی بجنور، بجنور کی تاریخ جو ہے جس میں مسلمانوں نے انگریزوں بالخصوص بچوں عورتوں کی جانیں بچائیں، یہ سب کے سب واقعات جو ہیں اس تاریخ سرکشی بجنور میں آپ نے لکھے۔ یہ 1955 کا واقعہ ہے، تاریخ سرکشی بجنور کا، یہ کتاب آپ نے لکھی۔ خطبات احمدیہ، اس کے متعلق بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بڑی مشہور کتاب، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب، تفسیر قرآن، تبین الکلام، ہاں جی، یہ کتاب لکھی سر سید نے بائبل کی تفسیر، اور اس میں آپ نے لکھا کہ مسلمان اور عیسائی ایک دوسرے کے بہت قریب، اور یہ بات اس میں ثابت کی گئی کہ دیکھیں بیٹا، تین مذاہب ایسے ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، یہ تینوں الہامی مذاہب ہیں۔ ان تینوں میں اللہ کا تصور ہے، رسولوں کا تصور ہے، کتابوں فرشتوں کا تصور ہے۔ تو اس لیے بہت ساری ملٹ جو چیزیں ہیں مشترک ہیں ان کے اندر۔ آپ نے جو مشترک چیزیں تھیں عیسائیوں مسلمانوں میں ان کو ہائی لائٹ کیا۔ تاریخی کتب کی تدوین آپ نے کی، جس میں مستند کتب ہیں، آئین اکبری، آئین، اس کے بعد تزکے جہانگیری، تزکے فیروز شاہی، یہ سب کتابیں آپ نے اس دور کے اندر۔ اور جامع جم، یہ مشہور کتاب جی، جس میں 30 سے زائد بادشاہوں کے حالات زندگی، مختصر، امیر تیمور سے لے کر آپ نے 30 کے قریب جو اس وقت کے جو بادشاہ ہیں ان کے اوپر آپ نے یہ کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ آرٹیکل بھی آپ نے لکھے، رسالہ اسباب بغاوت ہند، ابطال غلامی، رسالہ احکام توام، اور یہ سب کے سب رسائل آپ نے لکھے۔ اب آ جائیے اس کے اثرات کی طرف۔ دیکھیں بیٹا، سر سید کی اس تحریک کے اثرات تو بڑے دور رس ہوئے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں دور ہوئیں، مغربی علوم کے متعلق جو مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات تھے وہ ختم ہوئے۔ لیکن بیٹا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ علم تو ورثہ ہے، علم جو ہے وہ مومن کا بلکہ حکمت گمشدہ ورثہ ہے، فرمایا جہاں سے ملے اسے لے لو۔ برِ صغیر کے اندر اسی طرح جو مسائل تھے دیگر، ان کے حوالے سے دیکھا جائے تو تحریک علی گڑھ نے اس کو بہت حد تک اوور کم کرنے کی کوشش، اور اسی طرح آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وہ تحریک ہے جس سے وابستہ ہونے والے لوگوں نے آگے چل کے مسلم لیگ اور 14 اگست 1947 کو پاکستان بنایا۔ بلکہ مولوی عبدالحق کے کہتے ہیں، بابا اردو جنہیں کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حقیقی بانی جو ہے پاکستان کا وہ سر سید احمد خان، جس نے تعلیم، ادب، مذہب، سیاست، ہر مقام کے اوپر جو ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی اور لوگوں کو نوازا۔ ٹھیک ہے جی۔
اور یہی بات ہے کہ تحریک علی گڑھ جو ہے وہ ہر لحاظ سے کامیاب ہو. اچھا جی بیٹا چلیں، یہ تو میری طرف سے آج کا لیکچر ہے. کل انشاءاللہ آپ کو دارالعلوم دیوبند پڑھائیں. سوال بیٹا پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے پوچھیں. جی بیٹا کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھیں. کیونکہ یہ وہ ٹاپک ہے جو آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ پڑھا، لیکن ہم نے کوشش کی اس کو تھوڑا دوسرے پیرائے کے اندر ایکسپلین کر کے آپ کو سمجھائیں. جی بیٹا ابھی کلاس نہ لیفٹ کریں، بھی آپ کی اٹینڈنس ہونی ہے. طیار صاحب آ گئے ہیں کلاس میں؟ طیار صاحب آپ ان کی اٹینڈنس لے لیں. جی سر. رول نمبر 1 2 3 4 5 6 Present. 7 8 9 10 11 12 13 Present. 14 15 16 17 18 19 20 Present. 21 22 23 24 Present. 25 27 28 29 30 31 Present. 32 33 Present. 34 Present. 35 36 37 38 39 40 41 Present. 40 present. 41 present. 42 43 44 Present. 45 46 46 Present. 47 48 49 Present. 50 Present. 51 52 53 54 55 56 56 present. 57 58 59 ہو گئی ہے سر. جی ٹھیک ہے، چلیں بیٹا پھر انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے، آپ کلاس لیو کر جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ٹھیک ہے، وش یو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.